بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان پر بہت بڑا امتحان آ گیا ہے۔ آج 23 جولائی ہے، دن ہے جمعرات کا۔ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ کیا ہے اور براہ راست رابطہ کرنے کے بعد ان کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، فیلڈ مارشل سعودی عرب کے ساتھ ہیں، ہم سب سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعودی آئل ٹینکرز پر حملہ کر دیا گیا ہے حوثی باغیوں کی طرف سے، جس کا خطرہ تھا، جس کا اندیشہ تھا، وہ کام ہو گیا ہے۔ حوثی باغیوں کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے ایکسپورٹس ہوں گی آئل کی، دیگر چیزوں کی، کیونکہ سعودی عرب بھارت کو، چین کو تیل اب اسی راستے سے دے رہا تھا، اسی راستے سے بھیج رہا تھا۔ آپ نے ہرمز پہلے ہی بند ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایران امریکہ پر مزید دباؤ بڑھانے کے لیے، عالمی سطح پر دباؤ بڑھانے کے لیے اس کارڈ کو بھی استعمال کر سکتا ہے کہ باب المندب بھی بند ہو، اور اس کے لیے حوثی باغیوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ حوثی باغیوں نے اس سے پہلے الزام لگایا سعودی عرب پر کہ حملہ کیا گیا ہے سعودی عرب کی طرف سے ان کے ایئرپورٹ پر، اور اس طرح سے ہماری فضائی بندش کی گئی ہے، جس کے جواب میں حملہ کیا گیا سعودی عرب پر بھی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ ہماری اگر فضائی حدود بند ہے تو ہم پھر راستے بند کر دیں گے، اس لیے باب المندب سے سعودی عرب کا کوئی آئل ٹینکر نہیں گزر سکے گا۔ اندازہ لگائیے کہ بھارت اور چین کے بھی آئل ٹینکرز واپس مڑ گئے، یہاں سے گزر نہیں سکے۔ یورپی یونین کی طرف سے انتباہ جاری کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے، یہاں سے کوئی نہ گزرے، حوثی باغی نشانہ بنا رہے ہیں، بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اب سعودی عرب کی تجارت کا، آئل کا انحصار بہت زیادہ باب المندب پر تھا، کیونکہ آبِ ہرمز بند ہونے کے بعد یہ صورتحال تھی۔ پاکستان کی تجارت کے لیے بھی باب المندب ضروری ہے، اسی لیے پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے ترجمان کی طرف سے، دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر پاکستان کے کسی آئل ٹینکر کو، جس ٹینکر پر، جس جہاز پر پاکستان کا جھنڈا ہوا، اس کو اگر نشانہ بنایا گیا تو یہ پاکستان پر حملہ ہوگا، قومی سلامتی پر حملہ ہوگا۔ لیکن اب جب سعودی عرب پر حملہ ہو چکا ہے، ان کے آئل ٹینکرز پر حملہ ہو چکا ہے، پاکستان نے فوری طور پر اس پر رد عمل دیا ہے، ہائیسٹ لیول پر دیا ہے، محمد سلمان کو کہہ دیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، مارچ 2026 میں بھی ایک وقت ایسا آیا تھا اور پاکستان کو واضح طور پر یہ کہنا پڑا تھا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں، اور ایران کو بتانا پڑا تھا کہ سعودی عرب پر اگر براہ راست اب حملہ ہوا تو پھر ہماری مجبوری ہے، ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، کیونکہ ہم پچھلے سال معاہدہ کر چکے ہیں۔ 2025 میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہو چکا ہے، کسی ایک ملک پر حملہ، دونوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا، یہ نیٹو کی طرح کا ایک معاہدہ ہے۔ تو اس وقت بھی پھر پاکستان نے بھرپور سفارتکاری کی تھی اور روکا تھا کہ سعودی عرب کو حملہ نہ ہو۔ اب ایک دفعہ پھر روائٹرز کی خبر ہے کہ ایران کے اعلیٰ ترین حکام پر پاکستان کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر سعودی عرب پر براہ راست حملہ کر دیا گیا تو یہ پھر پاکستان کے خلاف حملہ تصور ہوگا، ہمارا معاہدہ موجود ہے۔ سب سے زیادہ پاکستانی پاکستان سے باہر اگر ہیں تو وہ سعودی عرب میں ہیں، ریمیٹنسز سب سے زیادہ آج بھی سعودی عرب سے آ رہی ہیں۔ پھر پاکستان کے برادران تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ بھی ہیں، لیکن پاکستان کی تجارت کو دیکھیے، پاکستان کے تعلقات کو دیکھیے، سعودی عرب کی طرف سے دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں کتنے ارب ڈالر رکھوائے گئے ہیں۔ تو جب اس طرح کی چیزیں آ جائیں، اس طرح کے حالات آ جائیں جہاں بیلنس رکھنا بہت ہی مشکل ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنے قومی مفادات کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر ایران کنٹرول نہیں کرتا حوثی باغیوں کو، حالات مزید خراب ہوتے ہیں، تو اگر کہیں پاکستان کو یہ چوز کرنا پڑا کہ کیا کرنا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایران پر پاکستان کی طرف سے بھی پھر پریشر ایک بن جائے اور ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے، خدا نخواستہ پاکستان کو بھی براہ راست اس جنگ میں آنا پڑ جائے، کیونکہ ابھی پھر پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کو اس تنازع میں دھکیلنا، اس میں شامل کرنا، اس طرح سے اس کے جہازوں کو اٹیک کرنا، یہ اس چیز کو پھیلا رہا ہے اور یہ بڑا افسوسناک ہے۔ تو لہٰذا اگر چیزیں پھیلیں گی تو پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اکیلا ہوتا نظر آ رہا ہے اور مسائل پھر بڑھ جائیں گے۔ امریکہ 12واں دن ہے مسلسل ایران پر اٹیک کر رہا ہے، ایران نہیں ٹوٹ رہا۔ ابھی امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، 100 کے قریب امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ 4 دہائیوں کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں آئل کے ذخائر امریکہ کے۔ وہاں بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے، امریکہ پریشر میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان پر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے ایران کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل بڑھ رہے ہیں، حزب اللہ کے لیے بھی بڑھ رہے ہیں، حوثی باغیوں کے لیے بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو ایران کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا اگر پاکستان کی ہمدردیاں بھی ایران کھو دیتا ہے اس سارے معاملے میں،
کیونکہ پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے باب المندب کی بندش سے، ہماری معیشت متاثر ہو رہی ہے، ہماری تجارت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ سعودی عرب کا معاملہ ہے، ہم تک تیل کس طرح سے پہنچنا ہے۔ پھر باب المندب اگر استعمال ہو رہا تھا، اگر بند بھی تھا آب ہرمز تو پھر ہمارے لیے بھی مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا چیزیں بہت خراب ہو گئی ہیں، اور اگر کہیں پاکستان یہ سمجھے کہ اب ضرورت پڑ گئی ہے، پاکستان کو بھی اپنے جنگی بحری جہاز باب المندب بھیجنے پڑ رہے ہیں حوثی باغیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو پھر پاکستان اس جنگ میں براہ راست آپ کو آگے نظر آئے گا۔ اگرچہ اس کے علاوہ ایک دوسرا رخ بھی ہے جو کہ سابق سفیر بیان کر رہے ہیں، پاکستان کے سابق سفیر ہیں، انہوں نے عاصمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں ہم نیوز پر کہا ہے کہ پاکستان کا بیان کی حد تک بہت زبردست کام ہے، مگر باب المندب بند ہوا تو پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایئر پاور کی بھی کچھ حدود ہیں۔ امریکہ ایئر پاور سے آبِ ہرمز نہیں کھلوا سکا تو ہم آبِ ہرمز یا آبِ مندب کیسے کھلوائیں گے؟ اس پر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایران کا اگلا ہدف اب مندب کو بند کروانا ہے۔ اب اگر ایران کا اگلا ہدف یہ تھا پریشر ڈالنے کے لیے اور انہوں نے حوثیوں کا استعمال کیا ہے، تو میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ پھر یہ جنگ اور پھیل چکی ہے اور زیادہ خطرناک ہو گئی ہے، حالات اب مزید خراب ہو گئے ہیں۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ تنازع میں سعودی عرب کو گھسیٹنے کی کوششوں پر اظہار تشویش۔ اس کے علاوہ سعودی عرب ہماری سرخ لکیر ہے، اس پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستانی حکام نے ایران پر واضح کر دیا ہے، ابھی چند دن پہلے خبر آئی تھی اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ حملہ کر دیا گیا ہے سعودی عرب پر، اور جس کے بھی آئل ٹینکر پر، اس کے جہاز پر حملہ ہوگا وہ اس ملک پر حملہ تصور ہوتا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل قانون ہے۔ حوثیوں کی جہازوں پر حملوں کی دھمکی کا طاقت سے جواب دیں گے، سعودی فوجی اتحاد کا اعلان۔ یعنی اب سعودی فوجی اتحاد نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم اب حملے کریں گے، حوثیوں کے خلاف حملے کریں گے، سعودی عرب نے اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے اعلان نہیں ہوا حملوں کا، یہ ضرور کہہ دیا گیا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں اور سعودی عرب پر حملہ ہمارے اوپر حملہ تصور ہوگا۔ تو براہ راست پاکستان جنگ میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کسی بھی وقت شامل ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، خطرہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اگر یہ جنگ اب پھیلنے سے نہ رکی تو بہت ہی خطرناک صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے۔ یمن کے حوثیوں کا بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکر پر حملہ، اور پھر پتہ چلا جی میزائل سے حملہ کیا گیا ہے، آئل ٹینکر میں آگ بھی لگ گئی ہے۔ اس کے بعد اب ایران پر امریکی حملوں کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں اور $96 فی بیرل تک پہنچ چکی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج رات بھی ہو سکتا ہے حکومت ایک اور بم چلا دے، پیٹرول بم پاکستانی عوام پر، کیونکہ اس کو ایک اور بہانہ مل گیا ہے کہ اب تو سعودی آئل ٹینکرز پر بھی حملہ ہو گیا ہے، باب المندب بھی بند ہو گیا ہے، تیل کا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ تو لہٰذا اس سے پہلے یمن کے حوثیوں کا سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے کہا جی یہاں سے سعودی عرب کا کوئی جہاز نہ گزرے۔ اب انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ گزر رہے تھے اس لیے ہم نے حملہ کر دیا ہے۔ تو حالات اب دیکھیے کتنے کشیدہ ہو گئے ہیں۔ جہاں تک بات ہے پیٹرول پر ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، پیسہ بنایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، یہ استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ تو اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ شہباز رانا صاحب خبر سامنے لے کر آئے ہیں کہ 12 جون کے اجلاس میں 1.8 ارب روپے پولیس کے افسران کے لیے، ڈی ایم جی کمشنری نظام کے افسران کے لیے، یعنی کمشنرز اور یہ جو ایس پی ہیں، یہ سارے ان افسران کے لیے 1.8 ارب روپے کا الاؤنس رکھا گیا ہے۔ تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا گیا۔ اچھا جی وہ بس 7%، یہ اعلان سامنے آیا کہ جی بجٹ میں 7% اضافہ کیا گیا ہے سرکاری ملازمین کے لیے، لیکن اصل جو واردات ڈالے گی وہ 1.8 ارب روپے الاؤنس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو اضافہ تھا وہ 2022 میں ہی شہباز شریف صاحب نے گورنمنٹ میں کیا تھا، اور وہ بھی 150% اضافہ تھا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اس وقت الاؤنس بڑھائے گئے، اب پھر الاؤنس بڑھائے گئے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ تنخواہ کے برابر ہی 100% الاؤنس بڑھا دیا۔ یہ ہو رہا ہے، اشرافیہ کو، افسر شاہی کو نوازا جا رہا ہے، اور پیٹرول پر ٹیکس لگا لگا کر ہی کیا جا رہا ہے۔ باقی آپ سنیں گے اوہ کفایت شاری کر رہے ہیں، ہم کفایت شاری کر رہے ہیں۔ روز پیٹرول قیمتیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور نام کفایت شاری کا لے رہے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ ہم عوام کو خواری سے بچا رہے ہیں کہ ان کو لمبی لائنیں نہ لگانی پڑے، اس لیے اوپر سے پیٹرول پمپ مالکان نے کہا ہے 8 روپے ہمارا بنتا ہے، یا پیٹرول ڈیلرز اور ان کا، تو جی 25 روپے کر دیا جائے۔ وہ ایک الگ خبر آ رہی ہے۔ اب سیکریٹریٹ کے تمام ملازمین کی 100% تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں۔ یہ جی مبارک ہو ملازمین کو، سرکاری ملازمین کو۔ عام آدمی جو ہے وہ رلتا پھر یہ جی گورنمنٹ آف دا پنجاب فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے، تو وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو وفاق میں ہو رہا ہے۔
سب افسر شاہی کو نواز رہے ہیں، یہ چیز ہو رہی ہے۔ ابھی میں پیٹرول پر مزید بات کروں گا کہ عوام کا مسئلہ کیا ہے اور یہاں خواص کا کیا مسئلہ ہے۔ نورا کشتی جو چل رہی ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں جی ہم آزاد کشمیر کو بھی لاہور بنا دیں گے، ہم گل بلتستان کو لاہور بنا دیں گے۔ بھائی قصور کو تو لاہور بنا دو۔ پھر وہ کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں آپ دیکھیے، کہیں راجن پور کا نام لیتے ہیں، رحیم یار خان کا فلاں علاقے، ان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ان کا کیا ہے؟ تو فوری طور پر بنی اورنگزیب صاحبہ اس کا جواب دیتی ہیں، ویڈیوز شیئر کرتی ہیں، تصاویر شیئر کرتی ہیں بلاول کے الزامات کے ساتھ کہ دیکھ لیجیے جنوبی پنجاب میں بھی بڑا کام ہوا ہے۔ تو وہاں سیاست ہو رہی ہے، وہاں کسی کو خیال نہیں ہے کہ ملک کے حالات کیا بن چکے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے عوام کس صورتحال میں ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم جنگ تو نہیں رکوا سکتے، ہمارے پاس میں نہیں ہے، بلکہ خطرہ تو یہ ہے کہ ہمیں جنگ میں شامل ہونا پڑ جائے۔ تو اس میں جناب اب اور وہ بارڈر جو ہمارا لگ رہا ہے، پہلے افغانستان کے ساتھ معاملہ ہے، پھر بلوچستان کے ساتھ ایران والا بارڈر، تو وہ بھی معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی طرف سے پہلے بھی پاکستان پر میزائل فائر کیا گیا تھا اور پاکستان نے پھر بھرپور اس کا جواب دیا تھا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ جنگ سے کافی پہلے کی۔ تو پاکستان ظاہر ہے کہ اپنے قومی مفاد پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اب ایران کے لیے بھی مسئلہ ہوگا کہ پہلے وہ کس طرح سے جنگ سمندروں میں ہو رہے ہیں اور وہ ایک اور محاذ کھول دے بارڈر پر، تو پاکستان کے لیے یہ نہ ہو کہ ایران ایک اور افغانستان بن جائے، یہ بات بھی ہو رہی ہے۔ یعنی اتنی سیریس سچویشن ہے اور ان کو سیاست کی پڑی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ تو جب یہ حالات ہیں تو آپ ٹیکس میں ریلیف دے دیں، 100 روپیہ فی لیٹر جو آپ ٹیکس لے رہے ہیں وہی کم کر دیں، اس میں کچھ کمی لے آئیں۔ نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اس پر میں مزید بات کروں گا۔ اور دیکھیے کراچی میں ٹماٹر کی قیمت 500 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ عام آدمی کے لیے تو اس وقت یہ بربادی ہے، یہ پریشانی ہے، لیکن یہاں ان کو اقتدار کی ہے جی آزاد کشمیر میں ہمیں اقتدار دے دو۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ جی پیپلز پارٹی دونوں طرف کھیل رہی ہے، وہ اب اس طرح سے عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف ایکشن وہ نہیں لے رہی، دبے دبے لفظوں میں ان کو تنقید کر دیتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شاید ان کو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اگر رہنا ہے تو پھر زیادہ نہیں ان کے خلاف بول سکتے کیونکہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ان کے ساتھ۔ لیکن نون لیگ جو ہے وہ اس وقت ریاستی بیانی کے ساتھ کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کو دینے کی بات ہوئی تھی جس طرح جی بی ان کو دیا گیا ہے، تو ہم نے راستہ اب اس طرح سے بنانا ہے۔ تو اب نون لیگ کی پوزیشن اس لحاظ سے بہتر نظر آ رہی ہے، الیکشن نہیں بھی ہوں گے تو نون لیگ کو ہے کہ ہمیں اس طرح کے بیانی سے ووٹ مل جائے گا، ووٹ وہ والا جو فارم 47 کے ذریعے ملتا ہے۔ تو وہاں پر یہ کام لگا ہوا ہے کہ اقتدار اقتدار اقتدار، وہ ہوسٹی ختم ہو رہی، اور یہاں 500 روپے فی کلو ٹماٹر کی قیمت ہو چکی ہے۔ عام آدمی کے مسائل یہ ہیں۔ اتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ اب جج نشانے پر ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ پہلے ہی حالات خراب ہیں، کبھی کسی مسافر بس پر دہشت گرد فائرنگ کر رہے ہیں، کبھی پولیس والوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہمارے سیکورٹی کے جوانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، عام لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پہلے جی کسی اور صوبے سے آیا ہوا ہے، اتار کے ان کو مار دیا گیا، مزدوروں کو مارا گیا، آئے دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں، بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں۔ اب مستونگ میں قومی شاہراہ پر فائرنگ، سیشن جج گن مین سمیت شہید، ایڈیشنل سیشن جج سمیت 2 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ کوئٹہ سے مستونگ جا رہے تھے کہ راستے میں ان پر فائرنگ کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر مستونگ یہ بتا رہے ہیں، یعنی قومی شاہراہیں جو ہیں وہاں پر اب یہ دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں اور اس طرح سے نشانہ بنا رہے ہیں ججز کو جن کے ساتھ سیکورٹی بھی ہے۔ نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ اور ان کے سیکورٹی گن مین شہید، جبکہ ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری سمیت 2 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر مستونگ بہرام سلیم کے مطابق سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ کوئٹہ سے مستونگ جا رہے تھے کہ قومی شاہراہ پر نامعلوم دہشت گردوں نے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ حملے کے نتیجے میں سیشن جج اور ان کے گن مین موقع پر شہید ہوئے، جبکہ ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری سمیت 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ سیکورٹی فورسز و قانون نافذ اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لیا ہے، سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے، ناکہ بندی کی جا رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ پر حملہ یہ ریاست پر حملہ ہے، ہم دہشت گردوں کو ان کے سہولت کاروں کو انجام تک پہنچائیں گے، اور دشمن عناصر کارروائیاں اس طرح کی کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے خلاف اور کارروائیاں تیز کریں گے۔ ہر نیٹ ورک دہشت گردی کا جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا اور دہشت گردوں کو کوئی محفوظ جگہ بلوچستان میں نہیں ملے گی، اور یہ شہادت انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے پھر اس پر افسوس دکھ کا اظہار کیا اور بتایا کہ جی ہم تو مزید آپریشن تیز کریں گے، اس طرح کے اقدامات ہم اٹھائیں گے۔
اس کے علاوہ جو اس وقت بڑی خبریں ہیں ان میں آپ یہ دیکھیے کہ اب آج رات ہو سکتا ہے کہ مزید حکومت پیٹرول بڑھا دے، کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پیٹرول کے حوالے سے 19 جون ڈیزل 378 تھا، 67 روپے کم ہوا تو اب 311 روپے پر آیا تھا۔ آج 22 جولائی ڈیزل دوبارہ 375 پر آ چکا ہے، دوبارہ تقریباً اسی قیمت پر چلا گیا ہے۔ اتنی تیزی سے مسلسل قیمتیں بڑھاتے چلے گئے ہیں۔ اور اوپر سے خبر یہ ہے کہ پاکستان کو اگلے 3 سال تک ہر سال پرانے قرض اتارنے کے لیے 19 ارب ڈالر درکار ہیں۔ تجارتی خسارہ اس کے علاوہ ہے، یعنی ہر سال کم سے کم 25 ارب ڈالر مزید بیرونی قرض لینا پڑے گا، اور یہ قرض لے کر آپ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں جی ہم استحکام لے آئے ہیں۔ اب احسن اقبال صاحب نے کہا ہے جی ML1 پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، ٹرینوں کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے گی۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ یہ پھر قرض لے کر ایک پروگرام ایسا شروع کر رہے ہیں جس طرح سی پیک میں انہوں نے کیا کہ اتنے اربوں ڈالر لگا دیے جس سے ہم اس طرح سے کمائی نہیں کر سکے اور ہمارے اوپر بوجھ آ گیا۔ یعنی قرض ایسا لو جس سے آپ دوبارہ پیسہ بنا سکیں تاکہ واپس کیا جا سکے۔ ایک اور ایسا پروجیکٹ ہے اربوں ڈالر کا جس سے ہم اربوں ڈالر نہیں کما سکیں گے اس طرح، اور یہ ایک اور بوجھ بڑھ جائے گا جو ہم پر پہلے ہی ہے۔ حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ پچھلے 12 دن میں ڈیزل کی قیمت میں 57.71 روپے، یعنی تقریباً 58 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 23.20 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے۔ اور اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اب اس وقت 367 روپے ڈیزل ہو گیا ہے اور 320 روپے اس وقت پیٹرول کی قیمت ہو چکی ہے۔ اتنی تیزی سے پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ڈیلرز کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 8% کمیشن ہے، تو وہ آ جاتا ہے کوئی تقریباً 25 روپے فی لیٹر۔ تو آپ 8 روپے جو ہمارا اس وقت ہے اس سے بڑھا دیں آپ، اور ہمیں 8% دیا جائے، یعنی 25 روپے فی لیٹر۔ اب اس وقت جو قیمت ہے اس پر 25 روپے فی لیٹر ہمیں کمیشن ملنا چاہیے۔ یہ اب بات کی جا رہی ہے ڈیلرز کی طرف سے، تو ہر کوئی کہہ رہا ہے ہمیں اور دو۔ اس میں جناب دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ اب آٹے کا بحران نظر آ رہا ہے، قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ گندم کی قیمت، آٹے کی قیمت اور بڑھنی ہے۔ یہ ایک بحران ہے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، جس طرح وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے پوچھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، تو جواب آتا ہے ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے اداروں کو درست کرنا پڑے گا۔ تو 5 سال آپ کو ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کر کے رہے ہیں یہ اب کس نے کرنا ہے کہ جی حالت بڑی خراب ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، تو ہمیں حالات کو درست کرنا پڑے گا۔ اب روزانہ یہ ہو رہا ہے، 17 جولائی کو 5 روپے 44 پیسے مہنگا ہوا، 20 جولائی کو 35 پیسے سستا کیا، 21 جولائی کو 4 روپے 93 پیسے مہنگا کیا، اب 22 جولائی 6 روپے 39 پیسے مزید مہنگا کر دیا۔ تو یہ روزانہ اب اضافہ ہو رہا ہے، اور آج رات کے لیے بھی آپ تیار رہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے، کیونکہ یہ جو حکومت ہے اس کے بارے میں ایک چیز واضح ہے، اس کو ہر کسی کا خیال ہے، چاہے بیوروکریٹس ہیں، افسر ہیں، ان کے لیے 1.8 روپے یہ لو، ڈیلرز ہیں ان سے بھی مذاکرات کریں گے ان کے لیے بھی یہ لو، جتنے اشرافیاں ہیں ان کے لیے سب کچھ، سوائے عوام کے ان کو ہر ایک کا خیال ہے، اپنے اقتدار کا بھی خیال ہے، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال ہے، اشرافی کا بھی خیال ہے، اور حکمران طبقے کا بھی خیال ہے، مافیاز کا بھی خیال ہے۔ لیکن اگر ان کو کسی کا خیال نہیں ہے تو عوام ہے۔ ہر فیصلہ آپ دیکھیے عوام کے خلاف ہوگا، پہلے دن سے لے کر جتنی ترامیم کی ہیں، 26ویں 27ویں ترامیم، اپنے وکیل وہ جج بنانے کی طرف ہے ان کا دھیان، ہر ایک کو اپنے ساتھ جڑے کو ہر ایک کو نوازنا ہے، سوائے عوام کے۔ عوام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس طرف انہوں نے نہ کوئی توجہ دینی ہے، نہ ان کو اس حوالے سے کوئی پرواہ ہے کہ جی ہم کچھ ان کے لیے کریں۔ یہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے، کیونکہ ان کا نہ مقصد ہے عوام کو ریلیف دینا، نہ کوئی اس بارے میں سوچ ہے، نہ کوئی اس بارے میں فوکس ہے۔ اگر ہوتی، آپ مجھے بتائیے، کوئی اسی سوچ ہوتی تو کیا 1.8 روپے ٹیکس کے پیسوں میں سے افسر شاہی کو دیا جاتا، یا وہ بھی 1.8 روپے بچا کر چلیں، تھوڑا سا ہی کچھ عوام کے لیے کر دیا جاتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔